ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. یہاں پر حاضر علماء کرام اور طلباء عزیز، یہ جو جلسہ رکھا گیا ہے یہ آپ ہی کے لیے منعقد کیا گیا ہے، طلباء کے لیے. الحمدللہ اس سال جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ تعلیم حاصل کی اور اب اختتام ہو رہا ہے. جلسے کے حساب سے اب اختتام ہو رہا ہے. چھٹی تو شاید اس سے پہلے ہی ہو گئی، یہاں ہو گئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. کوئی کہہ رہا تھا کہ جامعہ حسینیہ میں پہلے دور دراز کے تھے ان کو اختیار دے دیا گیا تھا، آزاد منی پور بنگال کے ان کو آن لائن چل رہی تھی تعلیم. باقی یہ جو موجود طلبا ہے یہ یہاں پر جسمانی طور پر پڑھ رہے ہیں. یہ جو ہے دل کا پہاڑ اور وہ بھی جو دور کے ہیں ان کو کہہ دیا گیا وہ ابھی بھی محفوظ ہو رہے ہیں جلسے سے آن لائن ہی. اچھا، سب آن لائن ہی چلے گا. شادی بھی آن لائن وہاں جو ہے ٹی وی رہے گی، آپ یہیں سے شادی آن لائن کرتا ہے. بہرحال یہ مدرسے کے ذمہ دار ہیں، وہ لوگ جیسے مناسب سمجھے کریں. میں تو اس میں کچھ نہیں بول سکتا. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید پہلے ہی چھٹی ہو گئی، لیکن جیسے حضرت نے ابھی تفصیل سنائی کہ دور والوں کے لیے اختیار تھا کہ آپ لوگ جا سکتے ہیں. آپ کا امتحان بھی آن لائن ہی کر لیا جائے گا. امتحان آف لائن نہیں ہوگا، طلبا آ رہے ہیں. اچھا، پھر آ رہے ہیں. جی بھیج دیا گیا، پھر بھی آ رہے ہیں. بڑا شوق کیوں کہتے ہیں کہ علم سیکھنے کے لیے تین چیزیں ضروری بتائیں. علم اگر سیکھنا ہے آپ کو، خاص کر یہ دینی علم تعلیم، اب ہم جسے دینی علم کہتے ہیں، وہ دینی علم اگر آپ کو سیکھنا ہے تو تین چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں. یہ تو آپ کو جو ہے ذوق ہونا چاہیے، پڑھنے کی طرف آپ کی توجہ، آپ کو شوق ہونا چاہیے کہ میں جو ہے وہ پڑھ کر بڑا عالم بنوں گا، میں پڑھ کر لوگوں کی خدمت کروں گا، امت کو صحیح راستے سے میں لگاؤں گا. ذوق اور شوق جس کے پاس ہوگا وہی علم حاصل کر سکتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کہا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جو ہے صرف 56 سال کی عمر، 56 سال بالکل ہی کم. لیکن جو ہے 56 سال کی عمر ہی تھی، لیکن آپ کا علم بہت زیادہ تھا. حضرت تشریف لا چکے ہیں. حضرت کی ذات گرامی جو ہے وہ ایک بہت بڑے ادارے میں حضرت شیخ الحدیث میں پڑھاتے ہیں حدیث کے مطابق، اور خود بھی جو ہے حضرت جو ہے اپنے ذات کے حساب سے، ذات کے اعتبار سے بھی حضرت کے اندر وہ زیادہ اپنا ایسا کچھ نہیں ہے. کہ متواضعانہ حضرت رہتے ہیں، لیکن آپ کے اندر سب سے زیادہ کمال ہیں.
اللہ جو ہے حضرت کی عمر میں صحت کے ساتھ میں اللہ لمبی عمر عطا فرمائے اور حضرت کے فیوض سے برکات سے ہم سب لوگوں کو مستفید فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بہت کم تھی۔ آپ نے بھی کہا ہے کہ 3 چیزیں چاہیے، علم اگر کسی کو سیکھنا ہے تو 3 چیزیں چاہیے اس کو۔ ایک تو اس کو ذوق اور شوق ہونا چاہیے۔ جس کس کو بھائی اس میں شوق نہیں ہے وہ بتائے کہ مجھے شوق نہیں ہے پڑھنے کا، اس لیے میں علم حاصل نہیں کر سکتا، ایسے کوئی ہو تو بتا دیں، اس کو کوئی حرج نہیں۔ اس میں کیا ایک آدمی کو شوق ہوتا ہے، ایک آدمی کو نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کو شادی کرنے کا شوق ہوتا ہے، ایک آدمی کو شادی کرنے کا شوق نہیں ہوتا۔ بہت سارے ہیں ایسے جو شادی نہیں کرتے، تو اس وجہ سے جو ہے کوئی غلط نہیں ہے، انسانوں کے قسموں میں الگ الگ ہے۔ تو کوئی ہے ایسا جو شوق نہ ہو اس کو پڑھنے کا، سیکھنے کا؟ الحمدللہ سارے کے سارے باذوق باشوق لوگ ہیں ماشاء اللہ۔ نہیں یہ باقی میں جو جامعہ حسینیہ میں پڑھنے والوں کے اندر جو ہے جو اساتذہ ہیں وہ شوق پیدا کرتے ہیں ان کے۔ ہاں اپنے اسباب میں جو ہے ہفتے میں ایک مرتبہ کم سے کم 5-10 منٹ ان کو جو ہے وہ تعلیم کی فضیلت اور اس کا شوق اور اس کا فائدہ آخرت میں کیا ہوگا یہ سمجھانا چاہیے، جبھی طلبا کو پتہ چلے گا۔ کیا ہونا کیا ہے، جیسے آئے چلے گئے ایسے ہی رہے گا۔ تو یہ تو کیا ہے، علم کا ذوق اور شوق ہونا چاہیے جو آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، قدرتی اللہ کی طرف سے اس کو سمجھ اور ذکاوت جسے کہتے ہیں چالاکی، وہ اس کو ہونی چاہیے، قدرتی جس کی جو ہے سمجھ ہو، وہ تھوڑا سا چالاک ہو، وہی علم حاصل کر سکتا ہے۔ 2 چیزیں ہو۔ تیسری چیز کہ اس کے پاس کھانے پینے کا، اپنے گزر کا اس کے پاس سامان ہے۔ پہلے اب جو ترتیب ہے پہلے نہیں تھی کہ آپ مدرسے میں آ گئے، مدرسے میں کھانا بھی دے رہے ہیں، آپ کو رہنے کی بھی جگہ دے رہے ہیں، آپ کو پڑھا بھی رہے ہیں، سب پہلے نہیں تھا۔ اس وجہ سے اپنے زمانے کے حساب سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاش اس کے پاس یعنی کھانا پینا رہنا اس کی سہولت ہونی چاہیے۔ سمجھو آپ کو شوق بھی ہے، آپ فہم آپ کی سمجھ بھی ہے، لیکن کھانے کا رہنے کی سہولت آپ کے پاس نہیں، تو آپ کا ذہن جو ہے اس میں چلا جائے گا، بھائی کھانے کہاں سے کھانا لیں گے، کہاں سے پکائیں گے، یا کہاں سے جو اس کو وصول کریں گے، یا کیسے ملے گا کھانا، اس میں ہی ذہن آپ کا رہ جائے گا۔ الحمدللہ اس وقت میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ واقعی میں جو ہے وہ انہوں نے پورے ہندوستان کو کفر سے ارتداد سے بچا لیا، ورنہ ہندوستان پورا کا پورا جو ہے وہ یعنی ارتداد مرتد ہو جاتے بہت سارے مسلمان، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسلام کیا ہے، یا پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب جو ہے یہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی، پہلے مسلمانوں کی تھی تقریباً 800 سال، اس کے بعد میں انگریزوں کی حکومت کہتے ہیں تقریباً 200 سال کی حکومت۔ اب جس کے ہمارے سے پہلے اس وقت میں جو حکومتیں چل رہی ہے، پہلے کانگریس کی حکومت آئی، اس کے بعد اب جو ہے وہ BJP کی حکومت ہے اس وقت میں، یہ 7-8 سال سے۔ بیچ میں بھی جو ہے 1-2 مرتبہ ان کی حکومت BJP کی حکومت آئی تھی۔ تو حکومت جو ہے وہ انگریزوں کے پاس تقریباً 200 سال۔ انگریز جو ہے باہر سے آئے تھے، ہم لوگ تو یہی کہ ہم باہر کے نہیں ہیں کہ آپ لوگ سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ ایران سے آ گئے تھے، فارس سے آ گئے، عرب سے آ گئے، ایسا کچھ نہیں، ہم یہیں پہ ہیں۔ ہم نے ہمارے بڑے لوگوں نے اپنا مذہب یا جو ہے کہیے
کہ وہ جو کفر تھا اس کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو. ہم یہیں کے ہیں، ہمارے عقیدے جو ہے وہ بدلے. پہلے جو ہے جو عقیدے تھے وہ غلط تھے، وہ جو ہے وہ انسانیت کے بھی خلاف، ہمارے جو ہے وہ ذہنوں کے اگر کوئی اچھی طرح سوچے تو ذہن کے بھی خلاف، عقل کے بھی خلاف، اس کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے. تو مسلمان اب جو انگریز وہاں سے باہر سے آئے برطانیہ والے، وہی یہاں پہ حکومت کرتے تھے. برٹش جسے کہتے ہیں لندن کے، وہ حکومت کرتے. 200 سال انہوں نے حکومت کی. 200 سال میں انہوں نے جو ہے بہت زیادہ یہاں جو ہے انہوں نے چاہا کہ عیسائیت کو کسی طرح ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں، انہوں نے اس کے لیے اپنا پلان بھی بنا لیا کہ جو ہے وہ یورپ سے بڑے بڑے پادریوں کو یہاں لے کے آئیں گے، لا کر وہ جو ہے پوری مذہب کی تعلیم عیسائیت. تو علماء کرام تھے، علماء کرام نے دیکھا کہ اب جو ہے اب تک جو تھا صرف حکومت تھی، اب جو ہے یہ اسلام کو ہی ختم کرنے کے حساب میں آ گئی، ان کی سوچ آ گئی ہے، تو ان کی مخالفت کری. 1857 بتاتے ہیں شاملی میں جو ہے وہ بھی جگہ ہے، میں بھی گیا تھا، دیکھا تھا. اس جگہ میں جو ہے وہ یعنی جنگ ہوئی اس سے انگریز حکومت سے، تو شکست ہو. کس کی شکست ہو گئی؟ علماء کی، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کی، رشید احمد گنگوئی، ثانی شہید، حاجی امداد اللہ مہاجر کی، بڑے بڑے بزرگ لوگ کیا ہو گئے؟ شکست ہو گئے. وحد میں شکست ہو گئی صحابہ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سردار. شکست ہو گئی. صحابہ کو بہت زیادہ افسوس. صحابہ جو ہے بہت زیادہ ان کو یہ ہوا کہ یہ کیا ہوا بھائی، ہم تو جو ہے وہ کیا ہیں، ہم تو ہمارا مذہب سچا، اللہ سچا، نبی سچے، سب سچے، لیکن ہم کیوں ہار گئے؟ ہم تو ہارنا نہیں چاہیے بھائی. جس کا مذہب سچا ہو، جو اللہ جس کا جو سب پر قادر ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سب انبیاء کے سردار ہیں، ان کے رہتے ہوئے ہم ہار گئے تو بڑا مشکل ہو گیا. تو اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ زمانہ جو ہے، یہ دین جو ہے، ہم اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں. کبھی کوئی آگے بڑھ گیا، کبھی تم مالدار ہو گئے، کبھی یہ مالدار ہو گیا، کبھی وہ مالدار ہو گیا، کبھی اس کی حکومت آ گئی، کبھی بی جے پی کی آ گئی، کبھی جو ہے وہ کانگریس کی آ گئی، کبھی مسلمان کی آ گئی. اس طرح جو ہے چلتا ہے. تو 1857 میں جب ہار گئے، شکست ہو گئی، تو اب جو ہے سوچا اب کیا کرنا چاہیے. اب تو شکست ہو گئی، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ بہت سارے مسلمان جو ہے وہ اس شکست میں نے اور بھی دوسرے طریقے سے مارے گئے. اب انہوں نے اعلان کیا، انگریزوں نے دیکھا کہ اب کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بچے ہیں، انہیں پالنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے جو ماں، ان کے باپ ہیں وہ سب مر گئے ہیں، ختم ہو گئے، اس لیے تم ہم اپنے بچوں کو ہمیں دے دو، ہم ان کو پڑھائیں گے، ان کو کھانا بھی کھلائیں گے، ان کو اپنے پاس بھی رکھیں گے. اعلان کر. جب ایسے مدرسوں کا رواج نہیں تھا، مدرسے تھے لیکن کوئی نواب، کوئی بادشاہ، کوئی بڑے بڑے مالدار لوگ ایک ایک مدرسہ ایسے چلاتے تھے. اب جو کیا کریں گے؟ اب دیکھا حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے اس وقت میں مشورہ کیا کرنا چاہیے. کہ انگریز نے تو ایسا اعلان کر دیا، لوگ جو ہے اب کیا کریں گے بچوں کو پالنے کے لیے؟ ان کے پاس کوئی، عورتوں کے پاس کوئی ذخیرہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، انگریزوں کو یہ بچے دے دیں گے، وہ پڑھا لیں گے، کھلائیں گے، اور اسی طرح ان کو رکھ لیں گے. تو اس وقت میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ جو بڑے بزرگ تھے آپس میں مشورہ کر کے انہوں نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کو کہ ہم بھی، تم ہمیں بچے دے دو، ہم ان کو پڑھائیں گے، ہم ان کو رکھیں گے، ہم ان کو کھلائیں گے. کھانے کا مسئلہ بہت زیادہ تھا. آج کل کھانے کی افراط ہے بہت زیادہ،
زیادتی ہے کھانے کی. پہلے اتنا نہیں تھا ہمارے زمانے میں, بچپن کے زمانے میں بھی اتنا کھانے کے نہیں تھا. ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو اس مدرسے میں چاول جو ہے وہ پکا کر دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں, تو زمین میں سے ایک اتنا بڑا جو ہے وہ کیا ہے, ایک یہ نکلتا ہے جیسے شکر کندی ہوتی ہے اس طرح, وہ اتنا بڑا وہ میٹھا نہیں ہوتا, اس کو ابال کر ہم کو دیتے تھے کھانے کے لیے, پیسے نہیں. تو حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ جب تھے وہ زمانہ کیسا ہوگا, آج سے 100 جو ہے 66 سال 150 سال پہلے کھانے کا نہیں, تو کھانے کے نام پر بھی جو ہے بچوں کو دے سکتے تھے. تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم کیا کریں گے, پڑھائیں گے, بچوں کو لکھائیں گے, بچوں کو رکھیں گے, ان کو کھانا بھی کھلائیں گے. جب سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا. اسی واسطے 8 اصول جو ہے حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بڑے بزرگ تھے, انہوں نے مدرسہ چلانے کے لیے 8 اصول بتائے کہ یہ 8 اصول کے ساتھ تم مدرسہ چلاؤ. ہشت گانا اصول کہتے ہیں, اس زمانے میں فارسی زیادہ چلتی تھی, ہشت کہتے ہیں 8. ہشت گانا 8 قسم کے اصول. اس میں سب سے پہلا اصول یہ نہیں کہ بھائی تم بچوں کو حدیث پڑھاؤ گے, قرآن پڑھاؤ گے, ان کو فقہ پڑھاؤ گے, یہ کچھ بھی نہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ مدرسے کے چندے کے لیے ہر جو ہے جو استاد ہے, جو مدرسے کے ذمہ دار ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ مدرسے کے لیے چندہ وصول کریں. پہلا اصول یہ نہیں کہ قرآن پڑھانے کا اصول ہے, قرآن پڑھانا ہے, تم کو حدیث پڑھانا ہے, یہ اصول نہیں. وہ ہستگانہ اصول میں پہلے یہ ہے کہ مدرسے کے لیے مالی فراہمی کے لیے ہر آدمی کوشش کرے گا, کیونکہ مدرسے طلبہ کو کھلانے کا مسئلہ تھا, ان کو کھانا دینے کا مسئلہ تھا. تو اس طریقے سے جو ہے یہ سلسلہ جو ہے مدرسوں کا اس طرح سے شروع ہوا. اس کے بعد میں اور بھی جو ہے دوسرے مدرسے چھوڑے مذاہب العلوم جب شروع ہوا تھا, جب یہ شروع ہوا اسی وقت میں مولانا مظہر صاحب جو ہے وہ تھے, انہوں نے نانوتا کے تھے, وہ بھی انہوں نے مذاہب العلوم شروع کیا. اور یہاں پہ جو ہے وہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی ہیں, پھر مولانا حافظ عارف حسین ہیں, انہوں نے مل کر یہاں پہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی ہے, انہوں نے دارالعلوم قائم کیا. اس کے بعد مذاہب العلوم ہوا, پھر اس کے بعد میں اور دوسرے مدرسے نہ دعائے وہ جو بھی ہے اس کے بعد میں. تو بہرحال اب جو ہے ہم یہاں پہ جو ہے پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں. ہمیں اگر علم حاصل کرنا ہے تو ایک تو آپ کے اندر ذوق شوق چاہیے, دوسرا آپ کو جو ہے وہ آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اپنا یعنی قدرتی طریقے سے آپ کے اندر فہم سمجھ ہو. تیسرا یہ ہے کہ آپ کے رہنے سہنے کا, کھانے پینے کا انتظام. کھانے پینے کا انتظام تو مدرسے والے کر رہے ہیں یا آپ کو کرنا پڑتا ہے. کوئی اس میں ایسا ہو کہ جا کے روزانہ وہ مزدوری کرتا ہو, شام کو آپ کو کھاتا ہو, یا رات میں مزدور, ایسا تو نہیں ہے. یا ہے کیا بھائی ایسا کوئی ہو تو بتا دو, مجھے بھی پتہ چل جائے, تاکہ میں بھی دارالعلوم زکریا میں اعلان کر دوں کہ بھائی ایسا ہے. جامعہ حسینیہ میں گیا تھا, وہاں کچھ طلبہ ایسے ہیں کہ وہ جو ہے کھانا نہیں لیتے, وہ یہاں جو ہے دن میں پڑھتے ہیں, رات میں مزدوری کرتے ہیں. حضرت عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو رائے پور یہاں سے ہے, وہاں کے تھے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں. رائے پور جو ہے وہ صوفیت خانقاہیت کے حساب سے بہت بڑی جگہ ہے. وہ داخلے کے لیے دارالعلوم میں آتے ہیں. دارالعلوم نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے جگہ نہیں ہے آپ کو. اس وقت میں جو ہے وہ عبد القادر رائے پور تو بعد ہی تو وہ بڑے بزرگ بنے ہوں گے, پہلے تو جو ہے بزرگ یعنی طالب علم تھے وہ, تو وہ داخلے کے لیے آ گئے. اب داخلے کے لیے آ گئے تو کھانے کا جو ہے وہ کھانے کا حساب بھی جو ہے لے کے چلنا پڑتا ہے. مدرسے والوں نے کہا کہ یہاں پہ داخلے کی گنجائش. انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ بغیر کھانے کے میرا داخلہ کر لو, غیر امدادی جسے کہتے ہیں, بغیر کھانے کے داخلہ کر لو. تو داخلہ جو ہے کر لیا, ٹھیک ہے. اب ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں, بہت زیادہ تکلیف تھی مولانا, پیسوں کی بہت زیادہ پریشانی.
یعنی پیسوں ہمارے پاس جو ہے وہ صرف 2 جوڑے یا 3 جوڑے ہی 2 جوڑے تھے میرے پاس، میرے شاید گھر میں اتنے ہی ہوگی 2 یا 3، اسی کو بدل ایک دفعہ پڑھ لیے تو آئندہ جمعہ، ایک جمعہ کو اگر پہن لیے تو آئندہ جمعہ کو نکالتے کہ وہی 2-3 ہی ہیں، اسی میں بدل کے پہننا ہے۔ تو عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم میں داخلہ ہو گیا ان کا، کھانے کا کوئی انتظام نہیں، کھانے کا انتظام نہیں، کھانا تو کھانا ہے کچھ بھی ہو۔ تو حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا کرتے تھے، رات میں جب اندھیرا ہو جاتا تھا تو جہاں پہ سبزیوں کی دکان، سبزی منڈی جہاں ہوتی تھی وہاں پہ چلے جاتے، وہاں جا کر جو سبزی یعنی تھوڑی سی خراب بھی ہو پھینک دیتا ہے سبزی والا، تو وہ پھینک دیتا تھا، تو رات میں اس کو چن کر لاتے تھے، اس کو دھوتے تھے اور اس کو کھاتے تھے۔ ایسے جو ہے ان لوگوں نے جو پڑھائی میں محنت کی اور پڑھنے ان کے کتنے بڑے درجات ہو گئے، ایسے پڑھے جبھی تو ہوئے، اگر ایسے نہیں پڑھیں گے تو کہاں سے وہ بڑھے ہوں گے۔ اس وجہ سے جو ہے ایک تو جو ہے وہ اب تو کھانے کا مسئلہ تو نہیں رہا آپ کے لیے کہ آپ جاؤ بھائی سبزی کی کہاں پہ دکان لگتی ہے، رات میں یہاں سے جا رہے ہیں جامعہ حسینیہ سے، رات میں جا کے وہ سبزیاں تلاش کر رہے ہیں اس میں سے کھا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا جی؟ ہاں ایسا نہیں۔ تو بہرحال جو ہے یہ اللہ کا فضل ہو گیا کہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ اب باقی رہا شوق ذوق کا، آپ کو اپنے اندر ہی شوق پیدا کرنا۔ ہم جیسے معمولی تم عالم بن جاؤ گے، کوئی تمہیں پوچھے گا ہی نہیں، بھائی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے جیسے پتہ نہیں کتنے لاکھوں جو ہے وہ مولوی لوگ پھر رہے ہیں، کوئی پوچھتا ہے؟ پیچھے آپ چلو گے تو آپ کے پیچھے لوگ دوڑنا چاہیے۔ کیا یہ آگے تمہارا نام کیا ہے جی؟ عبدالسلام کا نام ہے۔ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب تشریف لے آئے ہیں، حضرت تشریف لے آئے، چلو دیکھیں گے ایسے۔ وہ جو ہے لوگ آپ کے پیچھے جائیں گے، کب جائیں گے؟ جب آپ کے اندر کچھ کمال ہوگا جبھی جائیں گے۔ آپ کے اندر کمال نہیں ہے، آپ سیدھے سادے مولوی ہو گئے، آپ نے قال یقول سمجھ گئے اور نحو میں جو ہے آپ سمجھ گئے کچھ چیزیں، اور فقہ میں جو ہے وہی رٹی رٹائی چیزیں آپ نے کچھ سمجھ لی، بس ہم عالم بن گئے، میں فاضل ہو گیا، میں جامعہ حسینیہ سے پڑھ گیا، اس کے بعد دارالعلوم سے میں نے دورہ کر لیا، میں جو ہے بڑا آدمی ہوں گے۔ آپ بڑے ہوں گے لیکن آپ کو لوگ بڑے نہیں سمجھیں۔ آپ کو بڑے کب سمجھیں گے؟ جب آپ کے اندر کمال ہوگا۔ تو کمال کیسے ہوگا؟ آپ کے اندر شوق اور محنت ہوگی تو کمال ہے، ورنہ نہیں۔ محنت ہی سب کچھ ہے مولانا، محنت اگر ہے تو آپ آگے بڑھیں گے، محنت نہیں ہے آپ ایسے ہی بلا کے چلے جاؤ گے تو آپ کو بعد میں آنے والے زمانے میں آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا، بس وہی 8-10 ہزار کے مولوی بن جائیں گے۔ آپ جو ہے وہ کیا کرو گے، کہیں امامت کر لو گے، کہیں چھوٹا مدرسہ مل گیا تو اس میں پڑھا لو گے، تو یہ اس میں ہی رہ جاؤ گے۔ اگر آپ کے اندر کمال ہو گیا، آپ جو ہے بڑے جو ہے وہ علماء کبار بن گئے تو لوگ آپ کے پیچھے۔ ہمیں ذوق شوق اور محنت چاہیے، کہیں بھی رہو مولانا، کسی مدرسے میں رہو آپ، لیکن محنت کرو۔ محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، کچھ بھی محنت کے بغیر حاصل نہیں ہے۔ دنیا بھی حاصل کرنا ہو تو محنت سے ہی حاصل۔ ہم یوں چاہیں گے کہ بھائی دنیا ایسے ہی آ جائے، نہیں آئے۔ ایسے علم ہے، علم چاہیے آپ کو، کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ مستقل محنت کرنا چاہیے۔ اب یوں کہتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ کسی مدرسے میں تھے، وہ جو ہے وہیں پہ ان کو وہ پڑھتے تھے، یوں کہتے ہیں کہ وہ یا اور دوسرے ہیں، نووی ہیں، کون امام پتہ نہیں، یاد نہیں مجھے، وہ مدرسے میں چلے گئے پڑھنے کے لیے، لیکن جتنے سال یا جتنے مہینے رہے مدرسے میں وہ سوئے نہیں۔ کیا نہیں کیے؟ کیا نہیں کیا مولانا؟ سوئے نہیں۔ بغیر سوئے کیسے رہیں گے؟ آدمی بغیر سوئے کیسے رہ سکتا ہے؟ یوں کہتے ہیں کہ وہ پیر پھیلا کر نہیں سوئے،
اب اگر یہ یعنی میز ہے تو میز پہ ایسے ہی سو جاتے ہیں، پھر اٹھ گئے پھر پڑھ لیے۔ ایسے ہم جیسے لمبے پیر کر کے آرام سے تکیے میں رکھے، رضائی سردی ہو تو رضائی میں اوپر ڈال کے، ایسا نہیں جتنے سال کے۔ اسی وجہ سے تو امام غزالی بنے وہ، یا امام نووی جبھی تو بنے۔ ہم جیسے رہتے، ہم جیسے جو ہے سوتے ہی رہتے ہمیشہ، یا کھیلتے ہی رہتے، یا جو ہے وہ کرکٹ کا میچ جو ہے وہ کس میں موبائل میں دیکھتے ہی رہتے، تو وہ کہاں نووی بنتے ہو یا غزالی بنتے، کون بنتے ہو؟ تو اس وجہ سے جو ہے میں آپ تمام طلباء سے یہ درخواست کروں گا کہ جو پڑھ کے چلے گئے ہیں وہ بھی مطالعہ کریں۔ جو ان کا آخری سال ہوگا، دورہ امتحان تھا کیا ہے، دورے سے جو فارغ ہوں گے وہ جو ہے آئندہ مطالعے میں رکھ جائیں، یا جو ہے افتاء میں رکھیں، یا دارالعلوم میں داخلہ لینا۔ دارالعلوم کے داخلہ ہو جانا، آپ داخل ہو جائیں گے وہاں پہ تو باہر ان مدرسوں میں آپ 24 گھنٹے جو پڑھتے ہیں، پڑھنے والے ہوں گے، ہمارے سے اچھا ہوتا نہیں، معمولی جگہ نہیں ہے۔ وہاں داخلہ لے کر گھومنے والا اور دوسرے ہم جیسے مدرسوں میں داخلہ لے کر پڑھنے والا، وہ ہمارے سے اونچا رہتا، اس کا ذہن دوسرے مدارس والوں سے کشادہ ہو جائے، وہ کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگے۔ اکثر 99% دارالعلوم کا فاضل بھیک نہیں مانگے۔ اس وجہ سے جو ہے کوشش کریں کہ دارالعلوم میں داخلہ ہو جائے۔ ہم تو وہاں دارالعلوم زکریا میں ہم نے تو یہ کر دیا ہے کہ پنجم، ششم، ہفتم یہ طلباء اگر دارالعلوم میں داخلہ لے لیتے ہیں، پنجم والا اگر ششم میں لے لیا، ششم والا ہفتم میں لے لیا، ہفتم والا دورے میں لے لیا، تو اس کو ہم وہ جب داخل ہو جائے گا تو اس کو کارڈ وہاں کا جو ملتا ہے شناختی کارڈ لا کے دکھائے گا اور 1000 روپے اس کو ہم انعام دیتے ہیں، ہم ترغیب دیتے ہیں کہ آپ وہاں جا کے پڑھیں۔ لیکن نیچے کے طلبا نہیں، چاہے یہ صبح وغیرہ وہ تو پھر کھیلنے میں لگ جاتے ہیں، جو اونچے کے درجات ہیں ان کے لیے۔ تو بہرحال آپ حضرات جو ہے حضرت تشریف لے آئے ہیں، حضرت کے ناصحانہ کلمات اور حضرت کی جو ہے وہ نصیحتیں آپ سنو اور عمل کرو۔ میں تو اتنا ہی آپ سے کہوں گا، آپ کے اندر ذوق شوق ہونا چاہیے، آپ کے اندر محنت ہونی چاہیے، اسی طرح آپ کے اندر سمجھ ہونی چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے علم حاصل کر سکو۔ آنے والے زمانے میں علم بھی آپ کو جو ہے اگر کہیں مدرسے میں آپ کو جگہ مل گئی پڑھانا ہے، یا امت کو کم سے کم آج کی جو پریشانیاں، آج کے جو حالات امت پر ہیں، اس سے ان کو نکالنا یہ آپ کا کام ہے۔ امت کو صحیح راستے پر لے جانا اور اسی طریقے سے ان کو جو ہے ہمت، ان کے اندر دلیری پیدا کرنا اور ان کے اندر اسلام کی محبت پیدا کرنا، یہ آپ علماء کی ذمہ داری ہے۔ جو یہاں سے جائیں گے ان کی ذمہ داری ہے۔ آپ لوگ ابھی سے اس کی تیاری کرو کہ ہم کیسے جو ہے لوگوں کو اپنی طرف کھینچیں گے، کیسے اسلام کی محبت ان کے اندر ڈالیں گے۔ بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، قریب میں حالات ان لوگوں نے ایسے کیے، یہ جو دوسرے اب جو بی جے پی ہے یا RSS ہے، انہوں نے یہ کیا کہ جو ہے لوگوں کو مرتد بنانے کا کام کر دیا۔ کوئی وہ جو ہے وہ رضوی ہے وہ ہو گیا، کوئی کیرلا میں کوئی ایکٹر ہے بڑا وہ جو ہے ہندو ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اس کی وجہ سے عام چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ذہن بھی بدل رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ بھی ایک مذہب، یہ بھی ایک مذہب، لیکن مذہب یہ کیا، وہ کفر ہے، وہ کافر ہے، یہ مسلمان دونوں ایک ہیں۔ ان کے اندر جو ہے آپ اسلام کی محبت پیدا کرنا اور ان کو ارتداد سے بچانا اور ان کے کاروبار کو بڑھانا، معاش کے حساب سے، آمدنی کے حساب سے ان کو بڑھانا، یہ سب علماء کا کام ہے، آپ لوگوں کا کام ہے۔ جو فارغ ہو کر جائیں گے ان لوگوں کا کام ہے کہ پوری امت کو سنبھالیں۔ اگر یہ برابر کما نہیں رہے ہیں
تو ان کو کمانے کی لائن پہ لگا، ان کو شوق دے کہ بھائی فضیلت کمانے کی فضیلت کیا ہے، آپ کے گھر بچوں کو ان کو پالنے کی فضیلت کیا ہے، اس طرح ان کے سامنے رکھ کر کمائی میں بھی آگے ہوں اور اسی طرح دینداری میں بھی آگے ہوں، ہمت والے ہوں، بہادر ہوں۔ اس کو پورا تیار کرنا کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے مولانا؟ آپ لوگوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں دنیا میں آخرت میں اللہ ترقی عطا فرمائے اور پوری امت کو پریشانیوں سے مصیبتوں سے اللہ بچائے، اور جو ہے ہمیں علم میں عمل میں اللہ میں ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ مدرسہ میں سنتا ہوں کہ اس میں اچھی تعلیم ہوتی، اچھی تعلیم جہاں ہوگی وہیں پہ داخل ہونا مولانا، اور آپ کے جو دوسرے ساتھی ہوں گے ان کو بھی سمجھانا کہ بھائی فلاں جگہ اچھی تعلیم ہوتی ہے، فلاں جگہ داخل آ رہے، جہاں پہ تعلیم اچھی نہیں ہوتی وہاں داخل ہو کے کیا کرو گے تم؟ وہاں کیا ان کا زندگی بیکار کرنا ہے، ان کے سال بیکار کرنا ہے؟ نہیں کرنا۔ یہاں جو ہے تعلیم الحمدللہ میں سنا اچھی ہے، اور بھی ایک جو مدرسے کی جہاں تعلیم اچھی نہیں ہوتی وہ پسند نہیں کرتا۔ مگر کیا ہے لوگوں کے طلبا کے جو ہے سالوں سال بیکار ہو رہے ہیں، ان لوگوں کے اندر کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے، مجھے دیکھ کر دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اس مدرسوں سے، جہاں پہ اچھی تعلیم ہوتی ہے میری رغبت ہوتی وہاں کہ فلاں جگہ اچھی تعلیم ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ جو ہے وہ طلبا کا وقت کارآمد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو مولانا جنید صاحب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمت عطا فرمائے اور حضرت کی عمر میں لمبی عمر صحت کے ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ حضرت کے مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے اور کچھ زیادہ طلبا اس میں ہزاروں طلبا پڑھیں، ہم ایسی دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا